الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ دنیا میں مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے اپنی بندگی کے لیے اور قرآن کے اصول کے اور ضابطے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بھیجا۔ مختلف طریقوں سے مختلف موقعوں پر قرآن کریم نے مسلمانوں کو اپنے اسلام کے تقاضوں کو واضح طور پر بیان فرمایا کہ اسلام کا مقتضا کیا ہے، اسلام کے تقاضے کیا ہیں، اسلام کس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ اسلام کے مختلف تقاضے ہیں، ایمان کے مختلف تقاضے ہیں، اللہ کے وفادار رہنا ہے تو اس کے مختلف تقاضے ہیں، رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ لیکن ان تمام تقاضوں کو چاہا جاتا ہے اخروی زندگی کو سدھارنے کے لیے، اخروی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے۔ اصلی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اصلی زندگی دیرپا زندگی، ہمیشہ کی زندگی یہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان اپنی زندگی کو اس طرح گزارے کہ ہر پل، ہر آن، ہر لمحہ اسے فکر عقبہ لگی ہو۔ انسان سوچتا ہے فکر عقبہ کے لیے ہم اپنے آپ کو قرآن کے اور احادیث کے مطابق چلائیں گے تو ہماری دنیا کہیں نہ کہیں ادھوری رہ جائے گی، یہ سوچتا ہے انسان کہ کہیں میں نے زیادہ وقت دے دیا مساجد کے اندر تو دکان پہ لاس ہو جائے گا، زیادہ وقت دے دیا تبلیغ کے اندر چلا گیا، خانقاہ میں چلا گیا، ہر وقت نماز کے لیے 15 منٹ پہلے حاضر ہو گیا، اطمینان سے سنتیں پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اطمینان سے سنت، وظائف، اوراد پڑھے، قرآن پڑھا، اس کے بعد باہر نکلا تو ہر نماز کے موقع پہ آدھا پونا گھنٹہ چلا جائے گا۔ تو انسان کو بظاہر اس میں دنیاوی نقصان نظر آتا ہے، لیکن یاد رکھو اصل فکر اور اصل انسان کی کڑن یہ فکر عقبہ ہے اور آخرت کی زندگی ہے۔ اور آخرت کی زندگی کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے دنیاوی زندگی کے ٹینشن کو قرآن کریم کے ذریعے حل کرنا پڑے گا۔
ہم سوچتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمارا چلن پھرن اور دنیا کے اندر ہماری مساعی جو ہے، ہماری کوششیں جو ہے، ہمارا جد و جہد جو ہے، اس کے ذریعے ہم دنیا کماتے ہیں، تو یہ وہم نکال دینا چاہیے۔ یہ تو اسباب کے درجے کے اندر ہے، ہمارا بزنس اور ہمارا جو ہے دنیا کمانے کے لیے چلت پھرت کرنا، یہ اسباب کے درجے میں ہے، اور جو چیزیں اسباب کے درجے میں ہو انہیں ارباب کے درجے میں ڈھالنے کی کوشش کرنا بیکار۔ سنو قرآن کریم کیا کہتا ہے، دنیا میں جتنے بھی جاندار ہے اس کے متعلق قرآن کریم کیا ہمیں تعلیم دیتا ہے؟ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ دنیا میں کوئی جاندار نہیں، کوئی جینے والا ایسا پرانی، ایسا انسان، کوئی جانور، کوئی چوپایا، کوئی سانس لینے والا دنیا میں نہیں، مگر اس کے رزق کا ذمہ، اس کی روزی کا ذمہ رب ذوالجلال نے لے رکھا ہے۔ اللہ نے ہمارے رزق کا ذمہ لے رکھا ہے۔ دیکھو حضرت بیان کے اندر مثال بہت اچھی بیان فرماتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے سنا ایک بہت اچھی مثال بیان کی جو اس سے ملتی ہے کہ جب کتا چلتا ہے بیل گاڑے کے نیچے تو کتے کو لگتا ہے بیل گاڑا میں چلا رہا ہوں، وہ یہ گمان کرتا ہے، اس وہم میں ہوتا ہے کہ بیل گاڑا میں چلا رہا ہوں، دراصل بیل گاڑا کوئی اور ہی چلا رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ کتا بیل گاڑے کے نیچے بھاگتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ ہمارا حال بھی یہی، ہم دنیا میں دکان کھولتے ہیں، دکان بند کرتے ہیں، شیئر خریدتے ہیں، شیئر بیچتے ہیں، سون چاندی خریدتے ہیں، وہ بیچتے ہیں، کپڑا خریدتے ہیں، وہ بیچتے ہیں، تو ہم بیل گاڑے کے نیچے دوڑ رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے بیل گاڑا ہم چلا رہے ہیں، ہم اپنی فیملی کو پال رہے ہیں۔ اسباب کے درجے میں ہے، یہ اسباب کے درجے تک یہ چیزیں ٹھیک ہے، لیکن اسے ارباب کے درجے کے اندر ڈال دینا کہ سب کچھ یہی ہے، مناسب نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے روزی کا اور رزق کا ذمہ لے رکھا ہے، اس لیے ہمیں بیل گاڑے کے نیچے جو کتا دوڑتا ہے ایسی سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے کرنا ہے، لیکن پہلے شریعت کا تقاضا، پہلے دین کا تقاضا، پہلے قرآن کا تقاضا، پہلے احادیث کا تقاضا، پہلے سنت نبویہ کا تقاضا، پہلے اللہ کی مرضیات کو مد نظر رکھنا ہے، سرکار کی مرضیات کو مد نظر رکھنا ہے، تب جا کر انسان کی اخروی زندگی اور فکر عقبہ کے اندر وہ کامل بنے گا اور فلاح پا جائے گا اور کامیاب ہو جائے گا اور کامرانی اس کے قدم چومے گی۔ دوسری بات بتاتا چلوں کہ دنیا کمانا ہم سمجھتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن جیسا بھی میں نے بتلایا قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ کے ذمے میں، تو ایک بڑی بہترین مثال ہے اس کے لیے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک انسان صبح 7 بجے سے لے کر رات کو 7 بجے تک کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اپنا خون پسینہ ایک کرتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ ٹھنڈی دیکھتا ہے، نہ بارش دیکھتا ہے، اور جان توڑ محنت کرتا ہے، اس کے بعد شام کے کنارے اور شام کے چھیڑے 200 300 500 روپیہ گھر لے کے جاتا ہے۔ یہ تو ایک آدمی ہو گیا، ایک شخص۔ اور ایک شخص وہ ہے جو سیٹھ 3 بجے اٹھتا ہے، 5 بجے ناشتہ کرتا ہے، چائے پیتا ہے، سگریٹ پھونکتا ہے، اور 6 بجے آفس پہنچتا ہے، اور آفس پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے ادھر ادھر نظر دوڑاتا ہے، تھوڑا موبائل دیکھا، تھوڑا پی سی دیکھا، اور 6:30 7 بجے تو گھر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اس کی روزانہ کی انکم 10,000 ہے، 50,000 ہے، 5,000 ہے، 25,000 ہے، 1 لاکھ ہے۔ محنت کون زیادہ کر رہا ہے؟ وہ مزدور جو صبح 7 بجے سے لے کر رات کو 7-8 بجے تک اپنی پوری جان توڑ محنت کر رہا ہے، اپنی جان لگا رہا ہے، لیکن 200 300 500 کما رہا ہے، اور یہ اٹھ کے جا رہا ہے اتنی لیٹ، اور جانے کے بعد ابھی بیٹھا نہ بیٹھا واپس آ رہا ہے اور ہزاروں لاکھوں کما رہا ہے۔ تو اگر محنت کے اوپر کمائی کا دار و مدار ہوتا تو وہ صبح 7 سے رات کے 7 یا 8 بجے تک والے کی کمائی زیادہ ہوتی یا یہ سونے والے سیٹ کی کمائی زیادہ ہوتی؟ اگر ہم سب کچھ محنت کو سمجھتے ہیں تو اس مثال سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کمائی کس کی زیادہ ہوتی؟ کمائی تو اس مزدور کی زیادہ ہونی چاہیے، لیکن اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟
ہم نے رزق کا ذمہ لے رکھا ہے، ہم جانتے کس کو کتنا دینا ہے اور کس کو کتنا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء ویقدر، اللہ جب جسے چاہے جتنا دے دے اور جس کے لیے چاہے رزق کو تنگ کر دے، یہ اللہ کا ذمہ ہے۔ اسباب کے درجے میں ہمیں کوشش کرنی ہے، لیکن اس اسباب کے پیچھے اتنا نہیں لگنا ہے کہ ہم ارباب کو اور اللہ رب العزت کو اور جو ہے قرآن کی تعلیمات کو اور فکر عقبہ کو بھلا بیٹھے۔ سب سے اچھی فکر جو ہے اور سب سے بہترین محنت جو ہے وہ فکر عقبہ ہے۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، یوں کہا کہ دنیا کے اندر جب تم آئے تو تم نے اگر اپنی دنیا سنوارنے میں آخرت کو بگاڑ دیا تو تم ناکام رہو گے، اور دنیا تو سواری لیکن آخرت کی فکر کے ساتھ ساتھ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سواری تو تم آخرت کی زندگی کے اندر کامیاب ہو جائے گی۔ فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر، فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں، اور کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ شاید تمہیں ایسا لگ رہا ہوگا کہ مولانا مال دولت کمانے سے اور منی پاور کو بڑھانے سے منع کرتے ہیں، نہیں، مال و دولت کا کمانا فی نفسی ہی بری بات نہیں ہے، اور خود مال و دولت جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے، آسانیاں پہنچاتی ہے، راحتیں مہیا کرتی ہے، مال اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس مال کا جیب تک اور بینک کے اکاؤنٹ تک رکھنا اور لاکر تک، گھر کی کباٹ تک رکھنا اچھا ہے، ورنہ لاکر سے نکل کے اور جیب سے نکل کے اور اکاؤنٹ سے نکل کے یہ دل کی دنیا میں جو بس جاتا ہے یہ برا ہے۔ فی نفسی ہی مال کا ہونا بری بات نہیں ہے جیب میں، لیکن اس جیب سے یہ مال دل میں جب منتقل ہو جاتا ہے تو پھر یہ برا بن جاتا ہے۔ اسی لیے بھی ایک بڑی اچھی بات کہی کسی کہنے والے نے، اے کہ صبرت نیست از دنیا دو، صبر کے داری ز رب الظلم فارسی، اے کہ صبرت نیست از دنیا دو، صبر چوں داری ز نعمل مانگ دو، چیست دنیا از خدا غافل بدن، گماشو نقرو فرزند و زن۔ مال و دولت اور بیوی بچوں کا ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن اس کے چکر میں اللہ کو ناراض کر بیٹھنا، اس کے رسول کو ناراض کر بیٹھنا یہ بری بات۔ کوئی مال کمانے سے منع نہیں کرتا۔ اس لیے احادیث کے ذخیرے کے اندر اور سرکار کی تعلیمات کے اندر کئی اس کی مثالیں ہیں۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، سنو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ ایک جگہ سے جا رہے ہیں، راستے کے اندر ایک چرواہا ملا۔ اس چرواہے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ بکریاں بیچے گا؟ تیرا یہ جو جھنڈ ہے بکریوں کا، اس میں سے ایک بکری میرے حوالے کرے گا؟ چرواہا نے کہا نہیں، میں تو چرواہا ہوں، اس کا مالک کوئی اور، یہ کسی اور کی پراپرٹی ہے، کسی اور کی ملکیت ہے، میں کیسے اس کا سودا کر سکتا ہوں، میں کیسے اسے بیچ سکتا ہوں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا بیچ دینا، اس کو کیا پتہ چلے گا، تیرا مالی فائدہ بھی ہو جائے گا، میری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، بیچ دے اسے۔ کیوں نہیں بیچتا؟ تو کہا کہ میرا مالک، اس بکریوں کا مالک، میرا آقا
اور جو ہے میرا سیٹھ تو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ کہاں ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ فکر عقبہ ہے، وہ لگا رہا ہے، بکریوں کو چرا رہا ہے، وہ اپنے کسب معاش کے لیے، اپنے گھر بار کو چلانے کے لیے بکریاں چرا رہا ہے، لیکن اس وقت بھی استحضار ہے، اسے خیال ہے اس بات کا میں کہیں بھی ہوں مجھے میرا رب، میرا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ بس اسی کا نام ہے فکر عقبہ۔ فکر عقبہ کا مطلب یہ نہیں کہ پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے اور مسجد کا کونا پکڑ لیا اور روتے ہی رہے، اللہ کو مر کے جواب دینا، اللہ کو مر کے جواب دینا ہے۔ ہاں، اس لیے بہت ایسا نہیں سوچنے کا کہ سائڈ پہ بیٹھ جانا ہے پھٹے کپڑے پہن کر اور یہ سوچتے رہنا ہے کہ اب میرا کیا ہوگا۔ نہیں، ایمان نام کس چیز کا ہے؟ ایمان خوف اور امید کے درمیان کی چیز کا نام ہے۔ دو قسم کے لوگ ہیں دنیا کے اندر، ایک تو اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں اور ایک اللہ سے امید ایسی باندھتے ہیں کہ جس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نا امید ہو جاتے ہیں، وہ روتے ہی رہتے ہیں، میں تو گنہگار، مولانا میری کہاں دعا قبول ہونے والی ہے، میں سیاکار، میں ریاکار، میں فلاں میں فلاں۔ اللہ سے نا امید ہو جانا، قرآن اس کی مذمت بیان فرماتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، نا امید مت ہو۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، پڑھتے ہیں، غلط کام کرتے اور کہتے ہیں اللہ۔ بعض لوگ اللہ سے اتنی امیدیں لگائے بیٹھتے ہیں غلط کام کرنے کے بعد کہ ایسا لگتا ہے کہ انہیں کوئی خوف ہی نہیں۔ بعض لوگ بہت خوف کرتے ہیں جو بھی اسلام کے تقاضے کے اور اللہ پر ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے، اور بعض لوگ بالکل یعنی بے دھڑک اور بے جھجک ہو جاتے اور اپنی منمانی چلاتے، اپنے من کی مرضی چلاتے۔ بھائی کیوں غلط کام کر رہا ہے؟ دھوکہ دے رہا ہے، اللہ غفور الرحیم۔ بھائی تو یہ غلط مال بیچ رہا ہے، چھوڑو نا مولانا، ابھی پھنسا ہے یہ مال، اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو یاد رکھو جہاں اللہ غفور الرحیم ہے، جہاں اللہ نے یوں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، جہاں اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، وہاں یہ بھی دیکھنا ہے للہ الواحد القہار، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ شدید العقاب بھی ہے۔ صرف میٹھا میٹھا ہب ہب اور کڑوا کڑوا تھو تھو، میٹھی میٹھی اللہ کی صفتیں دکھتی ہے، اور جہاں کڑوی کڑوی آتی ہے تو کہتے ہیں مولانا ایسا لگتا تھا کہ جہنم سامنے تھی، تم تو بہت ڈراتے۔ تو ایمان اسی کا نام ہے، ڈرنا بھی ہے لیکن اتنا نہیں، اس کی بھی ایک لمٹ ہے، اور اللہ سے امید بھی رکھنی ہے لیکن اتنی نہیں کہ کچھ بھی کروں گا اللہ معافی فرما دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم معاف نہیں کریں گے اس کو جس نے شرک کیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اور معاف کر دیں گے اس کے علاوہ جو بھی ہیں، لیکن کس کے لیے؟ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، جس شخص کے لیے چاہیں گے۔ اللہ نے وضاحت فرما دی تاکہ کہیں پورے لوگ اس بات کے اندر اور اس وہم اور گمان میں نہ پڑ جائیں کہ ہم تو جو بھی کریں گے، اللہ نے فرمایا کہ شرک کے علاوہ سب معاف ہے، شرک کے علاوہ ہر چیز معاف ہونے والی ہے، لیکن ہاتھ اٹھا کر سچی پکی نیت کر کے توبہ کرنی پڑے گی، اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ ہم تو توبہ بھی اس خیال سے کرتے کہ ابھی معافی مانگ لو معمول کے مطابق اور ہماری عادت کے مطابق، اور باہر نکلتے ہی چالو زبان سے جو بولنا تھا وہی بول رہے، ہم اپنی رفتار چل رہے ہیں۔ تو یہ چیز درست نہیں، بہتر نہیں، یہ فکر عقبہ کے خلاف ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ ہمیں نہ تو مرنا ہے نہ مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہم اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اس طرح سے ہم اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، اور اس طرح سے زندگی کو گزارنا اور زندگی کو بسر کرنا یہ اللہ کی ناراضگی کا اور رسول اللہ کی شفاعت سے محروم ہونے کا سبب ہے۔ اور ایک بات خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے ایک بات کا، کہ آج کل مسلمانوں کے اندر اخلاق کی بڑی کمی ہے۔ جاں بجا انسان اخلاق کو بیچ کھاتا ہے، مسلمان اخلاق کو پیروں تلے رون دیتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اخلاق کیسے تھے؟
اخلاق بھی انسان کے سرکار کے طریقے کے مطابق جب ہوگے جب اس کے دل کے اندر یہ یقین ہوگا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بد اخلاقی کون کرے گا؟ جسے اللہ کو جواب نہیں دینا، جس کے دل میں فکر آخرت نہیں ہے، وہی بد اخلاقی کرے گا نا۔ اخلاق سے وہی چلے گا جس کے دل میں فکر عقبہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اپنی زبان سے اچھی باتیں کیا کرو، میٹھی باتیں کیا کرو، با اخلاق بنو، ادب والے بنو، اس لیے کہ قرآن فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہر وہ بات جو تم اپنی زبان سے نکالتے ہو، وہ چیز جو تم اپنی زبان سے بولتے ہو، جھوٹ ہو، غیبت ہو، کینہ ہو، چغلی ہو، جو بھی چیز غلط ہے، بد اخلاقی کے قبیل سے ہے، یہ مت سوچنا کہ کوئی اس پر پکڑ کرنے والا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے جو بھی تم اپنی زبان سے بولتے ہو، اچھا ہو یا برا ہو، اللہ کے یہاں پین ڈرائیو کے اندر، اللہ کے پی سی کے اندر، کمپیوٹر کے اندر سب کچھ لوڈ ہے، سب کچھ سیو ہو رہا ہے۔ اللہ کے یہاں سب سیو ہو رہا ہے جو ہم بولتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے اخلاق کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک واقعہ سنو، سیدنا شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ رہے زمانے کے۔ ایک جگہ انہیں دعوت پیش کی گئی، دعوت میں پہنچے۔ جب دعوت میں پہنچے تو پہنچنے کے بعد دیکھا کہ سب کھانا کھا رہے دسترخوان پر، ایک غریب دور کھڑا ہے، اسے کہا کہ بھائی آپ بھی آ جائیے، تو نہ کہہ رہا ہے، منع کر رہا ہے، میں نہیں آ سکتا۔ پھر حضرت نے اصرار فرمایا آ جائیے، 2-3 بار بلانے پر بھی نہیں آیا۔ حضرت خود اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور اسے لانے لگے اور کہا کہ کیوں نہیں آ رہا تھا بھائی تو کہا میں کہاں ہریجن سماج کا، میں دلت ہوں، مجھے اچھوت مانا جاتا ہے اپنی برادری کے اندر۔ تو اس وقت سیدنا شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسلام ایسا کوئی تعلیم اور ایسا کوئی سبق نہیں پڑھاتا کہ یہ اونچا اور یہ نیچا۔ اسلام تو تعلیم دیتا ہے کہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اگر سب کا مقام جو ہے اللہ کے نزدیک تو وہ ایک مقام ہے، اور اگر کسی کا مقام بڑا ہے تو اس کا دار و مدار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، اور زیادہ متقی وہ ہے جو اللہ کے نزدیک مکرم ہے۔ اس لیے اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، سب ایک ہی صف میں کھڑے رہتے ہیں، چاہے وہ محمود ہو یا ایاز ہو۔ لے آئے، کہا کھاؤ، تو کہا کہ نہیں آپ نے بلایا میں آ گیا لیکن اب کھاؤں گا نہیں۔ پھر حضرت نے اصرار فرمایا کھاؤ، نہیں کھا رہے، تو حضرت نے اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنایا اور اسے لقمہ دیا۔ اب جب لقمہ دیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دوسرا لقمہ بنایا، دوسرا لقمہ دیا، اور رو رہا ہے۔ اب دیکھو جب لوہا گرم ہو نا تب ہتھوڑا مار دینا چاہیے، اتنے اخلاق دکھا دیے۔ اب تیسرا لقمہ حضرت نے بنایا، آدھا اسے کھلایا اور آدھا خود کھا لیے، اور کہا اسلام اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ انسان کا جھوٹا یعنی انسان کا منہ والا یہ پاک ہے۔ اب وہ اس کی تاب نہ لا سکا محبت کی، اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ حضرت کے دربار میں آیا، حاضر ہوا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ جس نبی کا امتی اور جس کتاب کو ماننے والا اور جس نبی کا ایک چھوٹا امتی اس کے اتنے اخلاق ہو سکتے ہیں، تو اس نبی کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا جس نبی کی امت سے یہ بندہ ہے، اور اس نبی کی تعلیم کیسے جھوٹی ہو سکتی ہے اور اسلام کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے جبکہ اسلام کی تعلیمات اتنی عمدہ ہے۔ دیکھیے ایک اخلاق کے مظاہرے سے وہ ایمان کے اندر داخل ہو گیا، تو انہوں نے جو اخلاق کا مظاہرہ کیا یہ بھی تو فکر عقبہ تھی، انہیں کیا ضرورت تھی اسے وہاں سے یہاں لانے کی۔
کھاتے اور چل دیتے وہاں سے، یا یہ کہ اس سے بڑھ چڑھ کر اسے وہ بھی اچھوت سمجھتے لیکن سرکار کی تعلیمات پر عمل کیا، یہ نیت رکھتے ہوئے کہ نہیں مجھے مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے، میری کیا اوقات اور میری کیا حیثیت ہے اللہ کے نزدیک۔ اس بنا پر آج کی تمام بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ کوئی بھی کام کرو اس کے اندر صرف یہ استحضار انسان کے دل میں رہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کھا رہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پی رہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بول رہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی بھی کام کرے صرف دل کے اندر اتنا جو ہے خیال رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ فکر عقبہ کے لیے انشاءاللہ یہی تمہاری گڑن اور ہماری گڑن کافی ہوگی۔ انہی گزارشات پر آج کی بات ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔